بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے وضو کے فرائض۔ ایک بات آپ ذرا نوٹ کر لیں، قرآن پاک میں ایک سورہ ہے سورۃ مائدہ، اس کا جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، دوسرا رکوع شروع تو اس کے سٹارٹ میں ایک آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس آیات میں وضو کی فرائض ثابت ہے۔ سورۃ مائدہ کا رکوع نمبر دوسرے کی پہلی آیات، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ یہاں پر وہاں آیات میں 4 فرائض کی طرف ذکر ہے۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ آیات کون سی ہے؟ سورۃ مائدہ کی رکوع نمبر دوسری۔ سورۃ مائدہ کون سی پارے میں ہے؟ چھٹی پارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ مائدہ کا رکوع نمبر دوسرے کی پہلی آیات میں، وہاں پر اس آیات سے وضو کی تقریباً 4 فرائض ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 فرائض۔ نمبر 1، پورے چہرے کا دھونا، فاغسلوا وجوہکم، اس سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، کہنیوں تک نہیں، کہنیوں سمیت دھونا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ وایدیکم، مرافق سے کہنیوں کہتے ہیں۔ کہنیوں کو آپ نے دھونا ہے، یہاں تک نہیں بلکہ کہنیوں سمیت آپ نے دھونا ہے، یہاں سے لے کر ہاتھوں کو یہاں تک پورا تک دھونا ہے۔ یہ دوسرا فرض۔ تیسرا فرض کیا ہو گیا؟ چوتھائی سر۔ چوتھائی کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کوارٹر۔ کوارٹر کسے؟ پاؤ۔ ہم روبو جو کہتے ہیں، ایک پارے میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں؟ 4 پاؤ ہوتے ہیں نا۔ روبو، نصف، ثلث، ایسے ہوتے ہیں نا۔ چوتھائی مطلب 1 پاؤ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ 100 کا چوتھائی کتنے؟ 25۔ اس سے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ابھی کیمرے میری طرف کریں۔ یہ چوتھائی سر کیا ہے؟ یہ ہاتھ دیکھو، یہ چوتھائی سر ہے۔ بس ہاتھ یہاں پر دو، ایسے کو۔ یہ چوتھائی سر کا فرض مسح ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت، وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے بیان میں کریں گے کہ سنت مسح کیسے ہوتا ہے۔ یہ فرض ہے۔ یہ ہاتھ ہوتی نا، بس یہ فرض کا مسح ہو گیا۔ اتنا مسح خواہ مخواہ کرنا ہے۔ وہ جو پورے سر کا مسح ہے وہ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کون سا مسح ثواب زیادہ ہے، انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں اس کو بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں، یہ ٹخنوں سمیت، سمیت لفظ یاد رکھنا، ٹھیک ہے، سمیت دونوں۔ مطلب جب آپ دونوں پاؤں دھوئیں گے تو اس میں ٹخنے شامل ہیں۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کا الفاظ آئے۔ وَأَرْجُلَكُمْ، کعبین کسی کہتے ہیں؟ ٹخنوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو 4 فرض ہیں، یہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ ہر مذہب میں تقریباً یہ 4 فرض سب میں کامن ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یہ 4 فرض خواہ مخواہ وضو کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورے چہرے کا ابھی چہرے کی مقدار کیسی ہے اس پر آتے ہیں۔ مجھے دیکھو چہرے کی مقدار، دیکھو یہاں سے لے کر یہ پیشانی کی بات سے لے کے ٹوڈی کے نیچے یہاں تک، یہ جگہ دیکھیے، اس لو سے لے کر یہاں تک، یہ پورا چہرہ ایسے آئے گا۔ دیکھو اس کو یاد رکھیں، اکثر لوگ غلط ہوتے ہیں، ایسے یہ نیچے تک آئے گا، یہاں تک نہیں آئے گا، نیچے تک۔ یہ چہرے کی فرض مقدار ہے۔ یہاں پر ایک بال بھی آپ کی خشک رہ گئی، ایک پوائنٹ اشاریہ جگہ بھی آپ کی خشک رہ گئی، آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہے، فرض، ٹھیک ہے۔ اور دونوں ہاتھ کہنوں سمیت دونوں، یہ دیکھو یہاں سے ہاتھ کہنوں، یہ کہنوں اس میں شامل ہے، کہنوں تک نہیں، کہنی اس میں شامل ہے، یہاں پر آپ نے دھونا ہے۔ یہاں پر ایک جگہ بھی خشک رہے، اکثر جو سردی کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جگہ خشک رہ جاتی، بعض لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ بتایا کر لوگوں کو
کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک پورا صحیح دون ہے. صحیح ہے. چوتھا حصہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیے کہ صرف ہاتھ کو ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا آپ کا مثال کے سر کا کوارٹر پورا ہو جائے. بس یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر پھر اس کے اندر پھر مذاہب ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امام شافعی سے کہتے ہیں کہ اتنے ہو گیا مسا. امام شافعی سے ایسے کرو نا. امام شافعی سے مسا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے مذاہب ہے. اور دونوں پاؤں ٹخن سے یہ پاؤں کی اکثر سردی میں ایسے ہوتی ہے کہ پاؤں کے اندر جو انگلی ہوتی ہے یہاں پر کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو ڈالا کرو. کیونکہ بعض اوقات سردی ہوتی ہے وہاں پر پانی نہیں جاتا. بعض لوگوں کی جو انگلی بہت تنگ ہوتی ہے تو وہاں پر اکثر پانی نہیں جاتا. تو یا جب اپنے پاؤں کو دھوتے ہو نا تو یہ جو انگلی ہے نا بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی اس کو اپنے پاؤں کے اندر ڈالا کرو تاکہ صحیح طریقے سے کیا کہتے ہیں یہاں پر پانی پہنچ جائے. آپ کی وضو کامل. یہ حدیث کے بارے میں اس میں حدیث بھی آتی ہے نا بخاری مسلم میں ہے کہ جو صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں نا تو اللہ پاک اس کے ہر اندام سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ یہ جو ناخن کی جو اندر جو میل اس سے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور قیامت کے دن جو صحیح طریقے سے وضو کرنے والوں کو اس کی جو اندام ہے وضو کی جو اندام وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن. پتہ چلو کہ اس نے دنیا میں مستقل بنیاد پر وضو کی ہے. یہ وضو کرنے والا شخص تھا. اس کی یہ اندام یہ اندام یہ اندام یہ اندام چمک رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان وضو کرتے جو اس کے جب ہاتھ دھوتے ہیں نا تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب منہ کو دھوتے ہیں نا تو منہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چہرے کو دھوتے چہرے کے جتنے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. تو اس انسان کی گناہ صغیرہ بھی معاف ہوتی ہے. اور نماز دیکھیں نماز میں اس وقت مزہ آئے گا جب آپ کی وضو کامل ہو. ہم وضو میں باتیں کرتے ہیں نا تو اس وجہ سے ہمارے نماز میں یہ توجہ شوق نہیں ہوتا. وضو کو کامل بنائے انشاءاللہ بھی نماز خود بخود کیا ہوگی کامل اور مقبول ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.